السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے امت مسلمہ سے چند معروضات۔ قال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہتر ہو ان سب امتوں میں سے جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ فریضہ جتنا اہم ہے اتنا حساس بھی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ادائیگی کے لیے امانت، دیانت، فقاہت، فراست، شجاعت، عدالت، بصیرت اور حکمت جیسی صفات کا ہونا ضروری ہے۔ 14 صدیوں میں ہمارے اکابر نے یہ فریضہ بطریق احسن سر انجام دیا ہے، لیکن اب کافی الجھنیں پائی جا رہی ہیں۔ کہیں تو ذوق صلح کلیت ہے اور کہیں شوق مقبولیت ہے، کہیں سودائے تن پروری ہے اور کہیں مسلک سے بے خبری ہے اور کہیں سچے نظریات کو ذاتی مفادات کی دیمک نے چاٹ دیا ہے اور کہیں بد اعتقادی نے ایمانیات کو خوخلا کر دیا ہے اور کہیں اقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں ہے اور کہیں شہیدوں کو صحبت زاغ نے داغ داغ کر دیا ہے۔ ایسے احساسات اور تخیلات کی مدوجست کہ شاعر مشرق کو یہ کہنا پڑا، کسے خبر سفینے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر سفینے ڈبو چکی کتنے۔ فقیہ و صوفی و شاعر کی نہ خوش اندیشی امریکی یونین کے نظریے کا مشن مسالے کی سطح پر امت مسلمہ کو صلح کلیت کی طرف مائل کر اس کا فروغ دینا ہے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ آج بدقسمتی سے ملت کی متاع گرا کو آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے شعلے آسمان کی بلندیوں کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ 4 جنوری 2011 کو ممتاز حسین قادری کی کردار کی حمایت اور تحفظ ناموس رسالت کی خاطر جب باطل کے مقابلے میں آنے کا وقت تھا، تعلیمات دینیہ نہایت ہی خطرناک آگ کی لپیٹ میں آ رہی تھی۔ مستقبل کا وہ غازی جس کے جنازے کو سلامی دینے کے لیے 60 لاکھ سے زائد لوگ نکلے، جن میں بڑے بڑے سجادہ نشین قائدین مفتیان کرام خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اس وقت بھی اسے دہشت گرد قرار دینے کے لیے کئی اسلامی اسکالر 13 گھنٹے اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اپنا علم و استدلال کا ایندھن فراہم کر رہے تھے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے برملا کوئی بھی تیار نہ تھا۔ سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آوازیں حق بلند کی۔ ہر کوئی اپنے کیریئر کو بچانے کی فکر میں تھا۔ ایسے میں حق پرست تند و تیز حالات میں انجام کی پرواہ کیے بغیر آگ بجھانے کے لیے میدان میں کود پڑے تو طرح کی آوازیں آنے لگی، جن کا تعلق حوصلہ افزائی سے نہیں بلکہ حوصلہ شکنی سے تھا۔ بڑی بڑی مسجدوں پر رونق افروز حضرات کا بھی یہی رویہ رہا۔ لفظ خدا کی ضمن میں عقیدہ توحید پر پہرا دینے کی بات ہو، حلف نامہ ختم نبوت پر حملہ کرنے والے پر شرعی حکم لگانے کی بات ہو، مسئلہ ایمان ابی طالب پر جمہور اہل سنت کے مسلک پر لعن طعن کرنے والوں کا مواخذہ ہو۔ آگ لگانے والا وہ ظالم جب آگ لگا رہا تھا کسی نے نہ روکا، کسی نے نہ روکا، مگر آگ بجھانے والے کی حوصلہ شکنی کے لیے آوازیں بلند ہوئی، مگر آگ بجھانے والے کی حوصلہ شکنی کے لیے آوازیں بلند ہوئی۔ تلقین اعتماد وہ بھی کر رہے ہیں آج، تلقین اعتماد وہ بھی کر رہے ہیں آج۔ راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے، راہ طلب میں جو کبھی معتبر نہ تھے، نرنگیے سیاست دوروں تو دیکھیے، نرنگیے سیاست دوروں تو دیکھیے، قیادت ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے، قیادت ملی انہیں جو شریک سفر نہ تھے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی ہوا خوب، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی ہوا خوب۔ پاکستان شریعت محمدی کے لیے
میں صوفیت کی ترنگ ہے، پاکستان کی دھرتی میں محبت کی امنگ ہے، پاکستان کی دھرتی میں وفا کی جلد رنگ ہے، پاکستان وہ سرزمین جو ولیوں کا مسکن ہے، پاکستان وہ سرزمین جو امیدوں کی دلہن ہے، پاکستان